اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 13 پر سبق نمبر 1 کی تمرینات موجود ہیں، پہلے سبق کی تمرینات، اور گفتگو ہماری 5 سوالات تک مکمل ہو چکی تھی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف، چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں انشاءاللہ، صحیح ہے؟ تو مندرجہ ذیل الفاظ قرآنیہ میں کس طرح تصریف ہوئی ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے کہ کس طرح تصریف ہوئی ہے، یہ سوال ہے۔ بہرحال اگر ایک مبتدی طالب علم بالکل آغاز میں ہو، ابتدا میں ہو، تو اس کے لیے یہ سوال تھوڑا سا یہاں پر مشکل ہے۔ کیونکہ یہ صیغے ہی نہیں بتا پائے گا کہ یہ کون سے صیغے ہیں، چہ جائے کہ پھر یہ بتائے کہ وہ تصریف کیسے ہوئی۔ تو ہم تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں اس مطلب کے مطابق کہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ایک جہت تھوڑی سی عجیب لگتی ہے اس کتاب کی تمرینات کو دیکھ کر کہ اس کے اندر کبھی کبھار تھوڑا سوال قد سے بڑا آ جاتا ہے، بڑا سوال آ جاتا ہے جو کہ ابھی تک چیزیں پڑھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری جہت سے اچھی بات ہے، اور وہ اچھی بات اس طریقے سے ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ بہت ساری باتیں بھی ایسی ہیں جو ہمیں نہیں آتی ہیں، ابھی کام باقی ہے۔ فرض کریں لفظ آ گیا ہے قلوبن، ابھی قلوبن یہ صیغہ جمع ہے، قلبن کی جمع ہے، صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہیں گے کہ یہاں جمع کے ساتھ تصریف کی گئی ہے۔ قلبن، قلبانی، قلبن، قلبان، قلوبن۔ اچھی بات ہے کہ آپ پہنچے ہیں، لیکن یہی وزن مصدر کے بھی مشہور مصادر میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ صیغہ مبالغہ مجھے نہیں لگ رہا ہے، فعول تو ہے، فعول ہے اس میں، صیغہ مبالغہ میں ہے، ضرور تو ہے، فعول تو ہے، فعول ہے یا نہیں ہے یہ آپ کنفرم کریں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے فعول تو ہے، ہاں ہے، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر آسان، اس کا مطلب یاد ہے ابھی آپ کو، ماشاءاللہ۔ تو یہ وزن جناب عالی ثلاثی مجرد کا مصدر، مشہور مصدر دخول، قبول، وہ بھی ہے، صیغہ مبالغہ کا بھی احتمال ہے اور جمع کا بھی احتمال ہے، قلوب۔ لیکن چونکہ معنی کے لحاظ سے واضح ہے کہ یہاں پر نہ صیغہ مبالغہ ہے نہ مصدر ہے، بلکہ جمع کے ذریعے سے اس کی تصریف ہوئی ہے۔ پھر دوسرا لفظ آ رہا ہے اولیاء، یہ صیغہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، نہیں؟ چلیں خیر، اس لفظ کے اندر یہ ولی کی جمع ہے، ہاں صحیح ہے، ولی ان کی جمع ہے، اولیاء۔ تو یہ بھی، اس کے بارے میں بھی ہم بھی کہیں گے کہ اس لفظ میں بھی جمع کے ذریعے سے تصریف ہوئی ہے، یعنی جمع بنا کر تصریف کی گئی ہے۔ دیکھا نا آپ نے وہاں پر کیا پڑھا تھا، اسم کے اندر تصریف ہوتی ہے، رجل، رجلان، رجال، رجیل۔ تو تصریف اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کا تثنیہ بنتا ہے، اس کی جمع بنتی ہے، پھر اس کی تصغیر بنتی ہے۔ یہ طریقے ہیں تصغیر کے۔ اسلام تھی ہو، بھرے ہو، شکریہ۔ پھر آ رہا لفظ بنیہ، صحیح ہے، بنیہ۔ یہ صیغہ بعد میں بہت پوچھتا ہوں طلاب سے، صحیح ہے، کہ یہ بنیون کیا صیغہ ہے؟ یہاں پر ہے بنیون، اگر یا آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر
تنوین ہٹ جاتی ہے، یا بنیا. یہ بنیا اس میں تصغیر ہے. کیا ہے؟ اس میں تصغیر. جب اپنے بچے، بیٹے یا بیٹی کو پیار سے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا، پیار سے کہتے ہیں. اس میں تصغیر استعمال کرتے ہیں، اس میں تصغیر. تو اس لفظ میں تصغیر کے ذریعے سے تصریف کی گئی ہے. صحیح ہے؟ واضح ہو رہی ہیں باتیں؟ اب جتنا سوال کیا نا انہوں نے اسی کے مطابق جواب دے رہے ہیں. صیغے میں آپ کو خود ہی بتا رہا ہوں، اب آپ خود ہی اس پہ پھر مشق کیجئے گا. آگے لفظ آ رہا ہے لومو. صحیح ہے؟ لومو یہ سیکھا آپ بتا بھی سکتے ہیں. میچ کس سے کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ بہرحال تھوڑا سا ایک دورہ لگا چکے ہیں، تو اس اعتبار سے لم، لاما، لومو، لم، لوما، لومو. حسن، جزاک اللہ. جو جمع کا صیغہ ہو گیا تو ہم کہیں گے اس میں جمع کے ذریعے سے تصریف ہوئی ہے. اسی طریقے سے ادارک، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ باب استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھنے والے ہیں باب تفاعل. یہ باب تفاعل کا ماضی ہے یا نہیں ہے؟ باب تفاعل کا ماضی ہے. وہ باب تفاعل کی تا تو دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ تا دال میں بدل گئی. وہ تا دال میں بدل گئی، پھر دال کو دال میں ادغام کر دیا. پھر ابتدا بے ساکن محال تھا، شروع میں حمزہ لے آئے تو بن گیا تدارکا سے ادارکا. صحیح ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جناب اس کے اندر باب کو چینج کرنے کے ذریعے سے تصریف کی گئی. کیوں؟ کیونکہ مادہ تھا درکا. مادہ کیا ہے؟ درکا. اس کو باب تفاعل میں لے کر گئے. مختلف صیغوں میں لے کے جاتے ہیں نا تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. جی میں نے یہی بتایا نا، دیکھیں میرے کو یاد ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس کو باب تفاعل میں لے جا کر اس کی تصریف کی گئی اس طریقے سے کہ اسے باب تفاعل میں لے کر گیا، اس کا باب چینج کر دیا گیا، اس کے ذریعے سے اس کی تصریف ہوئی ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. غاوینا، غاون، غاویان، غاوونا، حالت جری میں غاوینا. ہاں شاباش. جمع مذکر اس میں فاعل، تو ہم بولیں گے کہ اس کی تصریف جمع کے ذریعے سے کی گئی ہے. صحیح ہے؟ جمع کے ذریعے سے اس کی تصریف کی گئی ہے. عربیٌ نیچے لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جوابات اس طریقے سے دینے ہیں. نمونے میں لکھا ہے مثلا عربی میں، عربیٌ میں نسبت کے ساتھ تصریف کی گئی ہے. اصل میں لفظ تھا عربون، آخر میں ایک یا لگا دی، یا نسبتی، یا مشددہ. عربیٌ یعنی عرب والا. پاکستانیٌ پاکستان والا. ایرانیٌ ایران والا. دیکھ رہے ہیں آخر میں. تو ہم کہیں گے بھائی اس میں کیا تصریف ہوئی ہے؟ ہم کہیں گے اس کے اندر یا نسبتی کو لگا کر تصریف کی گئی ہے. تو نسبت کے ذریعے سے تصریف کی گئی، جمع کے ذریعے سے، جمع کے ذریعے سے، تصغیر کے ذریعے سے، جمع کے ذریعے سے، باب بدلنے کے ذریعے سے، جمع کے ذریعے سے، یا نسبتی کے ذریعے سے. جمع. صحیح ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہو گیا الحمدللہ ہماری اب تمرین مکمل ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا سبق، اسم اور فعل کی بنا اور قسمیں. بنا یعنی بیسک، بنیاد، اور قسمیں واضح ہے، تقسیم ہوگی تو پھر قسمیں بنیں گی. ٹھیک؟ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھ لیا کہ اسم
اور فعل ان دونوں میں تصریف ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. حرف میں تصریف کیونکہ اس میں تصرف نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جس کے اندر تصرف ہی نہیں ہے، جس کے اندر تصریف ہی نہیں ہے، اس کا علم صرف سے کیا تعلق ہے؟ اس کو باہر نکالو. صحیح ہے. حرف میں جب کہہ دیا کہ اس میں تصریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تصرف ممکن نہیں ہے، تو اگلے ہی سبق میں لکھا اسم اور فعل کی بنا، حرف کی بنا ہی نہیں لکھی، حرف کا ذکر ہی نہیں کیا. کیونکہ بھائی اس میں کیا ہم بحث کر رہے ہیں، اس میں تصریف ہی نہیں ہے، تو علم صرف سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. حرف کی بحث صرف میر میں یا علم الصرف میں ہے ہی نہیں، کیونکہ علم صرف میں اس سے بحث ہوگی جس کے اندر تصریف کا ہونا ممکن ہو، یوں بولیں گے. ٹھیک ہے. تو لفظ یہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے اسم اور فعل، یہاں سے انہوں نے شروع کیا. ٹھیک. پھر ایک لفظ لکھا ہے بنا. کیا لکھا ہے؟ بنا. شرح امثلہ وغیرہ کے اندر یہ لفظ بنا ذکر کیا جا چکا ہے. بنا بولیں یا وزن بولیں، اس کا ایک ترجمہ لکھیں وزن، ایک ہی معنی ہے. لیکن بنا بولنا وزن کی بنسبت یہ اور اچھا ہے. ٹھیک. ہاں. ایک نحوی ہیں جن کا نام ہے ابن حاجب. وہ بنا کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابنیت الکلم، کلمات کی جو بنائیں ہیں اس سے مراد ہے ہیئتھا. کلمات کی بنا سے مراد ہے ان کی شکلیں. بنا یعنی ان کی ہیئت، شکل. ٹھیک. پورا ایک حاشیہ ہے جسے آغا مدرس افغانی نے لکھا ہے. فرماتے ہیں المراد من بناء الکلمۃ و وزنها و صیغتها. گزشتہ درس میں نے آپ کو بتا دیا کہ صیغہ، بنا، وزن ایک ہی معنی ہے. ابن حاجب کہتے ہیں کہ کلمے کی بنا یا کلمے کا وزن یا کلمے کا صیغہ، صیغہ جب کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ہیئتھا، اس کی ایسی شکل التی یمکن ان یشارکها فیہا غیرہا، اس کی ایسی شکل کہ ممکن ہو کہ اس شکل میں اس کلمے کے ساتھ اس کلمے کا غیر بھی شریک ہو جائے. فعلا، بھئی ضربا ایک لفظ ہے، یہ ہے کلمہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بنا کیا ہے؟ کہیں گے اس کی بنا ہے فعلا، یہ ہے اس کی بنا. وزن ہے نا اس کا، حیات ہے اس کی، تو اس پہ تعریف بیٹھ رہی ہے نا کہ یہ فعلا وہ حیات ہے، وہ شکل ہے کہ جس میں اس ضربہ کا غیر یعنی ضربہ کے علاوہ والا بھی اس کے اندر شریک ہے. کون؟ نصرہ. علیمہ نہیں ہے نا. دیکھو عین الفعل پہ کسرہ ہے نا. نصرہ، منع، اب لگا لو جتنے بھی آ جائیں سارے وہ فعل کے جو فا عین لام کے وزن پر آ جائیں، فعلا کے وزن پر آ جائیں، وہ ساری شریک ہو گئے.
یہ چیز یہ حصل ثبت سارے شامل ہو گئے، سارے فعالہ کے وزن پر آگے نا. یہی تو تعریف ہے جو ابن حاجب نے کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہائے اتوہا، بنا سے مراد اس کلمے کی وہ شکل ہے کہ التی یمکن ان یشارکہا فیہا غیرہا، کہ ممکن ہے کہ جس ہیئت میں اس کلمے کے ساتھ اس کلمے کا غیر بھی شریک ہو جائے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهِيَ عَدَدُ حُرُوفِهَا الْمُرَتَّبَةِ، ایک تو اس کے حروف کی تعداد کے جو مرتب ہے، پہلے ضاد، پھر را، پھر با. وَحَرَكَتُهَا الْمُعَيَّنَةِ، اور اس کی حرکتیں کہ جو معین ہیں، ضاد پہ زبر، را پہ بھی زبر، با پہ بھی زبر. وَسُكُونِهَا، یا مثلا سکون بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھار، وہ ساکن بھی ہوتا ہے. مع اعتبار الحروف الزائدۃ والاصلیۃ، حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کے اعتبار سے اس کا سکون. یضربو، ضاد ساکن ہے، حروف زائد بھی آ گیا اس کے اندر، یا ایک ایکسٹرا حرف آ گیا نا. ہاں یہ چیز ہے. کلٌ فی موضعہ، اور ہر ایک ان میں سے اپنی اپنی مخصوص جگہ پر موجود ہے. مثال دے رہے ہیں، فرجل، مثلا لفظ رجل، علی ہیئۃ وصفۃ، یہ ایک ایسی شکل پر ہے، یہ ایک ایسی صفت پر ہے کہ یشارکہ فیہا عضد، کہ جس کے ساتھ لفظ عضد بھی مشترک ہے. رجل بروزن فاعول، فاعول کے وزن پہ عضد آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آ گیا نا یہ چیز. ہم نے ضربہ کی اور نصرہ کی مثال دی، انہوں نے یہ دے دی. آپ سے صبر نہیں ہو رہا تھا اسی لیے یہ مثال میں نے اپنی جیب سے دے دی. وہ اذن میں وہ دیکھے جا رہا ہے کیا بول رہے ہیں. صحیح ہے. وَهِيَ كَوْنُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، پہلی چیز تو یہ کہ 3 حروف پر مشتمل ہے رجل. اولها مفتوح، پہلا اس کا مفتوح ہے. وثانیها مضموم، دوسرا اس کا مضموم ہے. وَأَمَّا الْحَرْفُ الْآخِرُ، ہاں جہاں تک حرف آخر کی بات ہے، فَلَا تُعْتَبَرُ حَرَكَتُهُ وَسُكُونُهُ فِي الْبِنَاءِ. جب آپ بنا کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، جب آپ صیغہ پوچھتے ہیں تو اس وقت یہ مت بولا کریں رجلن یا رجلن یا رجلن. بھائی لام کو چھوڑو، اسی لیے کہ حرف آخر کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کی بحث نحو میں ہوگی، صرف میں تھوڑی ہوتی ہے. کتنا پیارا حاشیہ ہے. صحیح ہے. فرماتے ہیں فلا تعتبر حرکتہ، وہ جو آخر کی حرکت ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وسکونہ فی البناء، نہ اس کی حرکت کا کوئی بھروسہ ہے، نہ سکون کا کوئی بھروسہ. کس میں؟ فی البناء، بنا صیغے کے اعتبار سے لام الفعل پر کوئی بحث نہیں ہے. فرجل ورجلا ورجل علی بناء واحد، چاہے وہ رجلن ہو، چاہے وہ رجلن ہو، چاہے وہ رجلن، صیغہ ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لام الفعل پہ زیر و زبر و پیش بدلنے کی وجہ سے صیغہ بدل گیا، نہیں. ہاں نحو کے اعتبار سے صیغہ بدل گیا، بنا بدل گئی کہ رجلن حالت رفع میں، رجلن حالت نصبی میں، اور رجلن حالت جری میں، لیکن صرف کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک ہی بنا ہے، ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی شکل ہے. پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں بات، اسی لیے کہتے ہیں وَقَذَا جَمَلٌ، اسی طریقے سے ایک لفظ جمل علی بناء ضربٌ. صحیح ہے. یہ مثال ایک اعتبار سے دیکھا جائے ضربا کہہ دے، جمل بر وزن ضربا، یہ لے لو، یہ بھی صحیح ہے. لأن الحرف الأخیر، اسی لیے کہ جو آخر کی حرکت ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ضربا میں با پر فتح ہے، جمل میں لام پہ ضمہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے وزن اور بنا شکل تو ایک ہی جیسی ہے نہیں. ہاں لحرکت الاعراب وسکونہ وحرکت البناء وسکونہ. چلیں خیر، یہ ایک اچھا حاشیہ تھا آغا مدرس افغان حاشیہ نے. ایک تو شیخ سید رضی کا قول بیان کیا اور دوسرا ابن حاجب کا نظریہ بیان کیا دوبارہ کتاب میں. اب بنا پر دیکھ رہے ہیں کیسی گفتگو کی ہے میں نے ایک لفظ پر. یہ پہلا سوال یہاں سے کیا بن سکتا ہے، وہ یہ بھائی حرف کا نام نہیں لیا انہوں نے، تو جواب
حرف میں چونکہ تصرف ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تصریف ہی نہیں ہے، لہذا صرفی کہتا ہے ہم نے تو پہلے سبق میں اس کو خدا حافظ کہہ دیا، یہ بتا دیا آپ کو کہ حرف کو ہم ادھر ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی تصریف نہیں ہے، یہ علم صرف ہے، علم تصریف ہے، تو جس میں تصریف ہی نہیں ہے اس کا یہاں پر کیا کام ہے، نکالو گے پہلے سبق میں اس کو خدا حافظ۔ دوسری بات، بھائی بنا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہیں گے بنا کہو یا صیغہ کہو یا وزن کہو، ایک ہی بات، ایک ہی بات، پہلے یہ کہیں گے ایک ہی بات۔ یہ کس کا قول ہے؟ الرزی کا، قالہ الرزی، یعنی رزی نے کہا ہے، ٹھیک۔ دوسرا قول میں نے عرض کیا ابن حاجب، ابن حاجب کا، ابن حاجب کی پوری ڈیٹیل تفصیل بتا دی۔ بھائی بنا سے مراد ہے وہ شکل، بنا سے مراد ہے وہ ہیئت، وہ شکل کہ جو مخصوص انداز کی شکل ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا غیر بھی اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، جیسے رجل کہ جس کی شکل ہے فاعل، اس کے اندر عضد بھی اس کے ساتھ جمع ہو گیا۔ دیکھو کتنا آسان کر دیا، صحیح ہے۔ تو پہلی بات بتا رہے ہیں، بنا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، بنا کہنے آگا اسم کی 3 بنائیں ہیں، بنیادی وزن اسم کے 3 ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ذہن کو نیند آ رہی ہے؟ ثلاثی، رباعی، اب یہ جو خود تینوں لفظ ہیں نا، ثلاثی، رباعی، خماسی، یہ لفظ خود آخر میں ان کے یا نسبتی جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، تو ترجمہ یوں ہوگا، 3 والا، 4 والا، 5 والا، یہ آخر میں جو یا نسبتی آتی ہے نا، اس سے ترجمہ نکلتا ہے والا، 3 والا، 4 والا، 5 والا، گول گپے والا آیا، صحیح ہے، دودھ والا، صحیح ہے۔ چلیں، کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3، بلکہ قسمیں نہیں، قسمیں بعد میں آئیں، ابھی بنا، بنا کہہ رہے ہیں پھر ان 3 میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ہر ایک کی 2 قسمیں، چاہے وہ ثلاثی ہو، چاہے وہ رباعی ہو، چاہے وہ خماسی، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں۔ پہلی مجرد، مجرد، بھائی تعریف کرو، مجرد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجرد یعنی جس کے سب حروف اصلی ہوں، جس کے سارے حروف اصلی ہوں۔ اور دوسری قسم بنے گی مزید فیہ، مزید فیہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی جس میں زائد حرف ہو، اب وہ 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو، کتنے بھی ہوں، اگر ایک بھی آ جائے تو وہ مزید فیہ ہو جائے گا۔ اب بھائی مجرد اور مزید فیہ ہو گئے 2، ثلاثی، رباعی اور خماسی ہو گئے 3، 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 6 آئے گا نا یار، پلس نہیں کر رہا ہوں، ملٹیپلائی کرنا پڑے گا نا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ 3 میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ہوئی 6۔ 3 کو 2 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 6۔ اس کا مطلب اب اگر کوئی پوچھے اسم کی کتنی بنائیں ہیں، کہیں گے بیسک میں تو 3 ہیں، تقسیم میں جائیں تو پھر 6 ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یا ثلاثی ہے یا رباعی یا خماسی، پھر ثلاثی، رباعی اور خماسی میں سے ہر ایک یا مجرد ہے یا مزید فیہ، تو اسم کی بنا ہو گئی 6۔ مجرد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی حرف بھی زائد نہ ہو، جس کے سارے حروف اس کے اپنے اصلی اوریجنل ہوں۔ مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حرف زائد موجود ہو۔ کہہ رہے ہیں آگا یہ تو ساری ہوائی باتیں، مثال نہیں دیں گے تو بات مزہ نہیں کرے گی، لہٰذا حاشیہ، حاشیہ کہہ رہے ہیں آگا فعل کے، اچھا ادھر میری طرف دیکھیں، یہ ممکن ہے کہ شاید صرف بہائی میں اس کا ذکر آیا ہو پہلے، کہہ رہے ہیں آگا دیکھیں غور کریں،
فعل یا اسم، ان دونوں کا معیار الگ الگ ہے۔ کسی کلمے کے بارے میں اگر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آیا وہ مجرد ہے یا مزید فی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آیا وہ فعل ہے یا اسم۔ کسی بھی کلمے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے بھائی یہ مجرد ہے یا مزید فی، پہلے تو یہ دیکھو کہ آیا یہ اسم ہے یا فعل ہے، کیونکہ دونوں کا معیار الگ الگ ہے۔ یہ نقطہ قیمتی ہے جو بتا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے دیکھیں، ابھی میں نے ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں ڈال دیا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے دیکھیں، کہہ رہے ہیں فعل کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار اس کی ماضی ہے۔ اچانک سے کسی نے آخری سیگا پوچھ لیا، حل نضربو، او آخری سیگا شرع امثلہ کے اعتبار سے بول دیا، بتاؤ یار یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ سوال ہی اس طریقے سے۔ آپ سب سے پہلے چیک کرو یہ اسم ہے فعل ہے؟ فعل ہے، ظاہر ہے بھائی، فعل استفہام ہے یار، کیا سوچ رہے ہو بھائی، خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرو یار، جاگ جاؤ یار، فعل استفہام ہے، کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو کہتے ہیں اب اس کو مت دیکھو، اس کے ماضی کا پہلا سیگا دیکھو، کیا ہے ماضی کا پہلا سیگا؟ ضربہ۔ اب بتاؤ ضربہ مجرد ہے مزید فی ہے؟ مجرد ہے، تو حل نضربو بھی مجرد ہے۔ یہ ہے فعل کے اندر آپ کو جانا پڑے گا ماضی کے پہلے سیگے کی طرف، اب جو وہ ہوگا وہی یہ ہوگا۔ ماضی کا پہلا سیگا وہ ہوتا ہے مزید ہوتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں مثال دیتے ہیں، نہیں میں مثال دے رہا تھا۔ حل نکرمو استفہام کا سیگا ہے، آخری سیگا ہو گیا باب افعال کا، ماضی کیا بنا؟ اکرم۔ مجرد مزید فی، یار کیسی باتیں کرتے ہو یار، نہیں کرو یار، کم از کم 14 ابواب مزید فی ہیں، کم از کم، بہت زیادہ بھی ہیں۔ چلیں خیر، دیکھا آپ نے؟ تو دوبارہ پلٹ کر آئیں، جب بھی سوال ہو مجرد یا مزید فی کے ہونے کے اعتبار سے کسی کلمے کے بارے میں، سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ آیا وہ فعل ہے یا اسم۔ اگر وہ فعل ہے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں جناب سب سے پہلے آپ جاؤ اس کے ماضی کا پہلا سیغہ چیک کرو۔ ماضی کا پہلا سیغہ چیک کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا مجرد یا مزید۔ اگر وہ مجرد تو یہ مجرد، وہ مزید فی تو یہ بھی۔ آئیے دیکھیں، فعل کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار اس کی ماضی ہے، چنانچہ خود مصنف نے بھی آگے چل کر کہا ہے۔ کیا کہا ہے بتائیں گے؟ پس ثلاثی کے کل چیپٹرز، ابواب کہ جن کی ماضی حرف زائد سے خالی ہے وہ 6 ہیں۔ پس ثلاثی یعنی فعل ثلاثی، یہاں پر ثلاثی سے مراد ہے فعل ثلاثی، پس فعل ثلاثی کے کل ابواب 6 ہیں کہ جن کا ماضی حرف زائد سے خالی ہے، ضرب، نصر، منع، علم، حسب، شرف۔ یہ 6 ہو گئے، اور ان 6 کے 6 کا ماضی حرف زائد سے خالی ہے۔ معلوم ہوا، اب آپ ساری گردان کر کے چلے جائیے، یہ مجرد کے مجرد ہی رہیں گے۔ لیکن اسم کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار ادھر ادھر نہیں جانا بھائی، خود اسی اسم کو دیکھو، وہ جو سامنے اسم ہے نا اسی کو دیکھنا ہے آپ نے، خود اسی اسم کو دیکھنا ہے آپ نے، پھر کہیں اور نہیں جانا ہے۔ فعل میں جانا تھا ماضی کا پہلا صیغہ چیک کرنے کے لیے، لیکن اسم میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود وہی کلمہ معیار ہوگا۔ لیکن اسم کے مجرد اور مزید فی ہونے کا معیار خود وہ کلمہ ہے۔ اسی وجہ سے ضارب، ناصر، لینصر اور لیطلب کو اصطلاح میں مزید فی نہیں کہا جاتا۔ اب انہوں نے یہاں پر مثال لکھی، اور ہو سکتا ہے مثال سے آپ کے ذہن میں ایک اور اشکال اٹھے، بھئی ناصرن بھی تو اسم ہے،
ناصرن بھی تو اس میں فاعل ہے، درمیان میں الف زائد آیا ہے نہیں آیا، حروف اصلی تو نون صاد رہا ہیں، پھر یہ مجرد میں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مزید فی نہیں کہنا چاہیے ان کو. تو یہ تو اسم ہے نا، اسم میں تو خود اسم کو دیکھنا ہے نا، پیچھے جانا ہی نہیں ہے. بھائی آپ لی ینصر اور یطلبو میں کہہ سکتے ہیں، وہ تو اس کی علامت ہے. اگر ہے یا نہیں؟ یہ بات ہے، حرف زائد ہے یا نہیں؟ علامت علامت کچھ بھی ہو، ہر حرف زائد کوئی نہ کسی چیز کی علامت ہی تو ہوتا ہے. یہ تو بات ہے. جواب کہیں گے آغا جان ہم جب اسم کی بات کرتے ہیں تو پھر اسم کی دو قسمیں، ایک ہے جامد، ایک ہے مشتق. یہ ناصر مشتق ہے. کیا ہے؟ مشتق ہے. مشتق ہے تو اس کھاتے میں چلا جائے گا، اسی کھاتے میں چلا جائے گا. لی ینصر اور یطلبو کو اصطلاح میں مزید فی نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کی ماضی مزید فی نہیں ہے، پس یہ اصطلاح میں مجرد ہیں کیونکہ ان کی ماضی مجرد ہے. جبکہ مستخرج مکتسب یستخرج اور یکتسب اصطلاحاً مزید فی ہیں، ان کو مزید فی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ماضی میں زائد حرف موجود ہے، استخرجا، اکتسبا، استخرجا اور وغیرہ 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 وغیرہ. ان ساری کے اندر اگر آپ ماضی میں چلے جائیں گے تو حرف زائد موجود ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ